السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جنازے کے تعلق سے، یعنی جنازے کا طریقہ کیا ہے اور جنازے میں کچھ ضروری مسائل ہیں، ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ شریعت میں فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں کہ جو ہر انسان پر فرض ہوتا ہے، ہر ایک انسان پر فرض ہوتا ہے، ہر ایک انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ کوئی ایک پڑھ لیا تو اب دوسروں سے وہ فرض ثابت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں وہی خود جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے فرض جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر جو ہے سب گنہگار ہیں۔ اس تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہے دو لوگوں کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے۔ کون سے دو لوگ ہیں؟ پہلا وہ شخص جو ہے نابالغ بچہ۔ نابالغ بچہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بچہ انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ واجب نہیں۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم نام کا ایک لڑکا تھا، چونکہ 18 مہینے کا تھا تب جو ہے انتقال ہو گیا۔ فلم يصلي عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نابالغ بچے کا نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہدائے احد کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ جو ہے ابو داؤد کی 3135 نمبر کی حدیث ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ نابالغ بچے اور شہید کا پڑھنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا، انصار کا ایک بچہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ صحیح مسلم کی 2662 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے شہید کے تعلق سے شہید کی بھی نماز جنازہ واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اعرابی کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی ہے میں ایمان یعنی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ اسلام ایمان لانے کے بعد پھر اس نے خواہش کی کہ میں جہاد میں شریک ہوں، اور جہاد میں شریک ہو کر کے میری اسی حالت میں تیر کے ذریعے سے میرے انتقال ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے جہاد میں شریک ہوا، جہاد میں گیا اور جانے کے بعد ویسے ہی جیسا
जैसा उसने ख्वाहिश की थी वैसे ही इंतकाल हो गया। उस इंतकाल होने के बाद उसको लाया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये वही शख्स है, ये वही शख्स है ना जिसने जो है ख्वाहिश जाहिर की थी। सहाबा किराम ने कहा कि जी हाँ अल्लाह के नबी। तब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसके लिए दुआ की, मग़फ़िरत की, और जो है उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और ये नसाई की 1955 नंबर की हदीस है। इससे ये साबित हुआ कि शहीद की नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है। अब औरतों को जनाजे के पीछे पीछे चलने से मना किया गया, औरतों को नमाज जनाजा के पीछे पीछे चलने से मना किया गया, लेकिन ताकीदन नहीं, जनाजे के पीछे चलने से फलम युज़म अलैना जो है बयान किया। और ये जो है बुखारी की 1278 नंबर की हदीस है और सही मुस्लिम की 938 नंबर।